الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین کرام، آج ہمارا انشاءاللہ الآخرہ سلسلے کا پروگرام نمبر 6 ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے علامات القیامہ، یا جس کو اشراط الساعہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اس کا انشاءاللہ حصہ اول ہے، پہلا حصہ ہے. اس میں کافی سارے 2-4 کلاسز ہونے کا امکان ہے. یعنی قیامت کی نشانیاں یا اس گھڑی کے آنے کی شرائط. جب کسی کے آنے کی شرائط پوری ہو جائیں تو پھر اسے آ جانا چاہیے. اسی لفظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس معاملے کو تذکرہ فرمایا ہے. اللہ پاک سورہ محمد کی آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، پس کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس گھڑی کا، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ وہ ان پر آ جائے اچانک. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، بے شک آ گئیں اس کی شرطیں، اس کی شرائط تو آئی گئی ہیں. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو ان پر کیا بنے گا کہ جب کیسے ان کا معاملہ ہو رہا ہے کہ جب ان کو اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے تو اس سے وہ بھاگتے تھے. تو اس نے تو آنا ہے، اور اس کی جو شرطیں ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں. مراد یہ ہے کہ جو قیامت کے آنے کی شرائط ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں. وہ کون سی آیتیں جو آنا شروع ہو گئی تھیں قرآن کے نزول کے وقت، وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. قیامت کب آئے گی، یہ سوال ہر نبی سے پوچھا گیا ہے. بھئی تم جس قیامت سے ڈراتے ہو، کیونکہ ہر نبی کی تعلیم کا اہم ترین جزو یہ ہوتا تھا کہ بھئی قیامت کا دن آئے گا، صحیح غلط کا فیصلہ ہوگا، جزا و سزا ہوگی. تو ہمیشہ لوگ پوچھتے تھے بھئی کب آئے گی جس چیز سے تم اتنا ڈرا رہے ہو. تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور مشہور حدیث جبریل جسے کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کے جو سوالات کیے تھے، اور یہ متفق علیہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس میں ایک سوال جبریل نے یہ بھی کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، کہ اس گھڑی کے بارے میں بتائیں. یعنی مراد یہ ہے کہ وہ کب آئے گی. الساعہ وہ گھڑی مراد ہوتی ہے یوم القیامہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے بارے میں وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی آپ کو بھی نہیں پتا اور مجھے بھی نہیں پتا، سیدھی بات. اور کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں ان الساعۃ آتیۃ، بے شک وہ گھڑی آنے والی ہے، آنے والی ہے. اکاد اخفیہا، میرا ارادہ ہے کہ اس کو خفیہ رکھوں. جب اللہ نے خفیہ رکھنا ہے تو پھر کسی انسان کو کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ بہرحال تو علامات قیامت کے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور بعض کتابوں میں صحیح اور ضعیف سب جمع کر دی گئی ہیں، اور بعض میں روایات کی صحت کا خاص خیال رکھا گیا ہے. جو مشہور ترین کتاب ہے اس سلسلے میں وہ حافظ علامہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی البدایہ والنہایہ ہے، جس کا جو آخری حصہ ہے وہ اسی کے بارے میں. اور عربی زبان میں ایک اور کتاب ہے جو حال ہی میں ایک صاحب نے لکھی ہے، محمد عبد الرحمن العریفی، بڑے مشہور عالم ہیں، سعودی عالم ہیں. انہوں نے نہایت العالم کے عنوان سے کتاب لکھی، جس کا اردو میں ترجمہ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے کے نام سے دارالسلام پبلیکیشنز والوں نے چھاپی. پڑھنے والی کتاب ہے. اردو میں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، جو مفتی اعظم پاکستان بھی رہے ہیں، انہوں نے علامات قیامت اور نزول مسیح علیہ السلام کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے اہتمام کیا ہے کہ صرف جو صحت کے درجے پر ہوں جو حدیثیں، انہی کو نقل کیا جائے. اس میں انہوں نے اس کا روایات کی صحت کا کافی اہتمام کیا. اور بھی بہت لوگوں نے اس موضوع پر لکھا ہے، اور اس موضوع پر گفتگو بھی بہت سے لوگوں نے کرتے رہے ہیں. خصوصاً ہمارے پاکستان میں جن صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بہت شروع میں اس کی عام تعلیم یافتہ حلقے میں اس کا بہت زیادہ اس پہ لیکچرز کیے. ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، انہوں نے بہت زیادہ یہ ٹاپک بہت زمانے سے وہ چھیڑ رہے ہیں، جبکہ عام طور پہ اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کیا جاتا.
انگلش میں ایک ہیں امام حمزہ یوسف، ان کی بڑی اس پہ اچھی کافی کام انہوں نے بھی کیا ہے، اور بھی بہت سے لوگوں نے. اب تو یہ آج کے دور میں اب ہم نے ایک زمانہ دیکھا ہے کہ کبھی کہیں یہ ڈسکس نہیں ہوتی تھیں، اب آ گیا 25-30 سال کے بعد وہ دور کہ یہ باتیں اب ڈسکس ہوتی ہیں. آپ نیٹ پہ جائیں، آپ کو اس پہ بہت سا مٹیریل مل جائے گا. علامات قیامت کی کچھ اقسام ہیں. بعض کو کہا جاتا ہے علامات صغریٰ، یہ چھوٹی علامات ہیں. چھوٹی سے مراد یہ نہیں کہ اہمیت میں کم ہے، بلکہ بالعموم یہ مراد ہوتی ہے کہ ان کا بھی قیامت سے فاصلہ کافی زیادہ ہے، یہ بہت پہلے ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض کو کہا جاتا ہے علامات کبریٰ، کہ جب وہ ظاہر ہو گئی تو بس پھر کسی بھی دن قیامت کا دن آ جائے گا، کسی بھی دن وہ واقع ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے کبریٰ اور صغریٰ کہا جاتا ہے. اسی طرح یعنی بعض علامات یعنی پہلے آنے والی ہیں، اور بعض کچھ جو ہیں وہ بعد میں آنے والی ہیں. کچھ علامات معین ہیں، مثلا کوئی خاص واقعہ ہے کہ ایک آگ ہوگی جس کی روشنی میں، مثال کے طور پر کر رہا ہوں، بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں جو ہیں وہ دکھائی دیں گی. ایک آگ حجاز سے نکلے گی اور اس کی روشنی اتنی تیز ہوگی کہ بصرہ تک پہنچے گی، جو شام کا شہر ہے. تو یہ واقعہ ہو چکا ہے. اکثر علماء کے نزدیک 654 ہجری میں یہ واقعہ گزر چکا ہے. اس کی تفصیلات جب ہم پڑھیں گے، جب موقع آئے گا تو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو لیکن یہ ایک معین واقعہ ہے. اور بعض ایسے معاملات ہیں جو عمومی کہلائے جا سکتے ہیں، جیسے حرج بہت ہوگا، یعنی قتل و غارت بہت ہوگی. ٹھیک ہے. یا یہ ہو جائے گا، امانت اٹھا لی جائے گی. اس طرح بعض معاملات عمومی ہیں اور بعض جو ہیں وہ خاص معین کوئی واقعہ ہے. یہ بھی علامات کی اقسام میں سے ہیں. بعض متضاد بھی ہیں، بعض ظاہراً لگتا ہے کہ وہ متضاد ہیں. یہ بھی آتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ بہت جنگیں ہوں گی، حرج بہت ہوگا، جنگ و جدال اور قتل و غارت بہت ہوگا. اور یہ بھی آتا ہے کہ بہت امن قائم ہو جائے گا. تو اور بعض اوقات تو ایک ہی حدیث میں کہیں الگ الگ حدیث میں بھی ہے اور ایک ہی حدیث میں بھی ان دونوں کا ذکر ہے. تو اس میں یہ مشکل نہیں ہے، بہت آسانی ہے. علماء نے اس کا تطبیق اس طرح کی ہے، اور اس سے ثابت ہے باقی دوسری حدیث سے کہ ان میں ایک زمانی ترتیب ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ بہت قتل و غارت ہوگا، اور ایک زمانہ آئے گا کہ بہت امن و امان ہوگا، اور یہ ایک سے زیادہ دفعہ آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، ان سب چیزوں کی تفصیل تو پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک سوال ہے اور بڑا ہی اہم سوال ہے کہ آخر ہم کیوں ان سب چیزوں کو پڑھیں؟ ہمیں علامات قیامت کو پڑھنے کی ہمیں کیا فائدہ ہے؟ کیوں پڑھیں؟ ہے نا. تو اس کا جو صحیح جواب ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ صاحب سر النبی کہلاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، مشہور جلیل القدر صحابی ہیں. تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی 2 احادیث ہیں. پہلی حدیث جو ہے وہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل خطاب فرمایا، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی واقعات تھے، جو اہم واقعات تھے، سب کی تفصیل ہمیں بتا دی قیامت تک. تو اگر سب کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو گویا یہ ایک علم ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے. اس علم کو جاننا بھی ضروری ہے، بلکہ اسے آگے پہنچانا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. جب اللہ کے رسول نے کام کیا ہے تو نعوذ باللہ بے فائدہ تو ہو نہیں سکتا، ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی بے فائدہ نہیں ہو سکتا، اور آپ نے پورا دن لگایا اس پہ، خطاب فرمایا، اور یہ سارا کچھ اپنی امت تک پہنچایا. ٹھیک ہے. تو اور اللہ حدیث ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی مجھ سے آگے پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ. تو یہ تو بہت طویل خطاب ہے، اس کو تو پہنچانا ہی پہنچانا ہے. پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، اور پہنچانا بھی ہے. ایک تو اس کی وجہ ہے، سیدھی بات ہے. نبی کریم اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ آپ نے علامات قیامت اور آخری زمانہ اور یہ سارا تفصیلات اپنی امت تک پہنچائی ہیں. ہم بھی ان کو آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ. دوسرا جواب بھی اتنا ہی اہم ہے. رسول اللہ، یہ عملی اعتبار سے بھی بہت اہم جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتن کا اور مشکلات کا اور حالات کا ذکر فرمایا ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ بھی ان میں بچنے کا طریقہ کیا ہوگا، کون لوگ بچیں گے. اس میں رہنمائی بھی فرمائی ہے. صرف خام خواہ میں جیسے نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ پریڈکشنز کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے. بہت اہم فرق یہ ہے،
بہت ہی اہم فرق. پریڈکشنز بعض اوقات دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں نا. اب بڑا مشہور ہے نوسٹراڈامس کی پریڈکشنز مشہور ہیں اور بھی لوگوں کی, لیکن اس غریب کو یہ نہیں پتا کہ حق اور ناحق کیا ہے, صحیح اور غلط کیا ہے, اور کیا طریقہ درست ہوگا اس دور میں عمل کرنے کا, کس دور میں کیا طریقے پہ عمل کرنا ہے. ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ گائیڈ لائن عطا فرمائی ہے. تو یہ پریکٹیکل ویلیو ہے اس کی بہت زیادہ, اسی لیے اس کو ڈسکس کرنا, اس پر کام کرنا وہ ضروری ہے. اچھا, کچھ علامات کی یہ جواب تو اب آپ سمجھ آ گیا ہوگا مجھے امید سب کو, کہ یہ دو وجوہات ہیں, یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عملی رہنمائی ہمیں انہیں حدیث سے ملتی ہے. کچھ علامات میں زمانی ترتیب دینا ممکن ہے, اور وہ ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ بھئی یہ پہلے یہ ہوا بعد میں یہ ہوا, بہت ہی آسان ہے. اور بعض میں ایگزیکٹ ترتیب قائم کرنا ممکن نہیں ہے, جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم نہیں فرمایا, اور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کیوں نہیں فرمایا. ٹھیک ہے, آپ نے بتایا بھی یہ پہلے یہ ہوگا بعد میں یہ ہوگا, بعض جگہ بتایا بعض جگہ نہیں بتایا. کچھ مثالیں آج کے ہماری اس کلاس میں اب شروع کرنے لگے ہیں. سب سے پہلی جو علامت ہے نا قیامت کی, وہ ہے خود بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے طرف اللہ نے اشارہ فرمایا, فقد جاء اشراطها, اس کی شرائط تو پوری ہو گئی, شروع ہو گئی ہیں. یہ پہلی ہے, اور ایک تیسرے نمبر پہ جو آ رہی ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین, بخاری و مسلم, کہ میں اور قیامت جو ہے, وہ جو میں اور قیامت کی گھڑی یہ دو انگلیوں کی طرح جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے. ایک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے اور دوسری قیامت ہے, درمیان میں کچھ نہیں ہے. آخری نبی آ گیا, اب اس کے بعد اگلا صحیح بڑا ایونٹ کون سا آنا ہے, وہ قیامت ہی آنی ہے بس. ٹھیک ہے, جب آخری نبی آ گیا اور تو کوئی نبی بیچ میں آئے گا ہی نہیں. دوسری حدیث ہے, ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف کی, وہ ہے کہ مجھے قیامت کے اندر ہی مبعوث کیا گیا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ فی نفس الساعہ, تقریباً قیامت کے اندر ہی, مت سمجھو اب بس میں گیا تو وہ آئی, مراد یہ ہے. یہی الفاظ ہیں, میں اس سے اتنا ہی پہلے ہوں جتنا یہ انگلی اس انگلی سے پہلے ہے, بس اتنا فرق ہے. فی نفس الساعہ, اس گھڑی کے اندر ہی, بس ٹائم دور نہیں ہے, بالکل ہی سر پہ آ گیا ہے. ایک بیہقی کی روایت ہے کہ اس دنیا کی مثال اس کپڑے جیسی ہے جو شروع سے آخر تک پھاڑ ڈالا گیا ہو اور آخر میں ایک دھاگے سے لٹکا ہوا باقی رہ جائے. قریب ہے کہ وہ دھاگا بھی ٹوٹ جائے. اب وہ کپڑا کسی چیز سے, کسی درخت کی شاخ سے لٹکا ہوا تھا, وہ کانٹوں سے سارا پھٹ گیا ہے اور سارا نیچے اب لٹک رہا ہے, اور آخر میں ایک دھاگا باقی رہ گیا ہے کہ وہ بھی کسی بھی لمحے اس کے بوجھ سے ٹوٹ کے تو کپڑا گر جائے گا نیچے, تو دنیا کا ٹائم ختم ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر دنیا کو ایک دن کے برابر سمجھا جائے تو بس اب اس دن کا جو ہے, یعنی صبح سے رات تک کا ٹائم سمجھا جائے تو تقریباً رات کا ہی ٹائم ہے, کسی بھی لمحے ٹائم پورا ہونے والا ہے. تو یہ ہے پہلی علامت, اور یہی وہ علامت ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے. دوسری علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بخاری شریف میں, فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو گن لینا. سب سے پہلے ذکر فرمایا میری وفات, میرا مرنا, اور یہ اس امت مسلمہ پر سب سے بڑی قیامت تھی جو گزری تھی. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے مدینہ منورہ تاریک ہو گیا. ہم قبر مبارک پر مٹی ڈال کر لوٹ رہے تھے تو اس وقت ہی ہم نے محسوس کیا کہ ہماری دلوں کی کیفیت تبدیل ہو رہی ہے, اور حتیٰ کہ ہم نے اپنے دلوں سے اجنبیت محسوس کی. ٹھیک ہے, وہ جو دل کی کیفیت تھی وہ تبدیل ہونے لگی. ابھی تو مٹی ڈالی ہے صرف, تو کیونکہ علماء نے لکھا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے سے جو سکینت اور اطمینان تھا دلوں میں وہ تو رخصت ہو گیا. ٹھیک ہے نا, یہ ایک سکون تھا, کوئی مشکل پڑے گی اللہ کے رسول سے پوچھ لیں گے, کوئی بات ہوگی اللہ کے رسول ادھر ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ تو یعنی کہ نعوذ باللہ تقابل نہیں, ہم کمپیریزن نہیں کر رہے. آپ کے خاندان میں کوئی ایسا بڑا بزرگ ہو کہ جس کے ساتھ آپ گائیڈنس لیتے ہو ہمیشہ, تو اس کے ہونے کا ایک بڑا جو ہے نا اطمینان ہوتا ہے کہ چلو کوئی بات ہوئی تو فلاں سے پوچھ لوں گا یا فلاں ہیلپ کر دیں گے. تو میں اور اس میں کمپیریزن ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے سے, اور لیکن حالانکہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ انسان جو ہے کہتا ہے چلو ان سے پوچھ لوں گا یا وہ مدد کر دیں گے, تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی دوسرے انسان میں کیا مقابلہ ہو سکتا ہے.
یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ اگر کوئی بڑی مصیبت پڑے تو میری موت کو یاد کر لینا، تو پھر جو جتنی مصیبتیں وہ ہیچ معلوم ہوں گی. وہ بات سچ ہے. تیسری علامت جو ان پہلی دو علامتوں کے درمیان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں جو جمع کا صیغہ ہے اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو، وہ ہے شق القمر، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا. سورۃ القمر کی پہلی آیت ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وہ گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. اور صحیح متواتر سندوں سے یہ ثابت ہے کہ یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی پیش آیا تھا. یہ واضح گھڑی ہے، یہ نشانی ہے قیامت کی کہ قیامت آئے گی، اور جس طرح آج چاند پھٹا ہے زمین بھی ایک دن اسی قسم کی کسی صورتحال سے دوچار ہوگی. یہ قرآن کریم میں آیت ہے موجود ہے. یہ تو وہ معاملات ہیں جو خود ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ساتھ وابستہ ہیں. چوتھی علامت وہ ہے، یہ بھی وہی حدیث ہے جو میں آپ کو پہلے حضرت عوف بن مالک کی صحیح بخاری کی حدیث تھی، اس میں دوسری جس چیز کا ذکر ہے وہ ہے پھر بیت المقدس کا فتح ہونا. اور یہ واقعہ سن 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں پیش آیا. دلچسپ قصہ ہے، تھوڑا سا اس کو سن لیتے ہیں. اور آج کے ہمارے تناظر میں تو بہت ہی عجیب و غریب قصہ ہے. جب شام کی فتح ہو رہی تھی، بالآخر مسلمانوں کی جو آرمیز تھیں وہ بیت المقدس تک پہنچ گئی. مختلف شہر فتح ہوتے کرتے کراتے بیت المقدس پہنچ گئے. اور بیت المقدس بڑا ہی مضبوط اور بہت بڑا قلعہ تھا اور بہت مشکل سے فتح ہونے والی شے تھی. لیکن اس بات میں بھی اب کوئی شک نہیں رہتا کہ کیونکہ اب باقی شام تو اچھا خاصا حصہ فتح ہو گیا اور اب کم ہی جگہ رہ گئی ہیں، اور مسلمانوں کے اس سیلاب کے آگے نہ ایران ٹھہر پا رہا تھا نہ رومی ٹھہر رہے تھے. تو یہ تو تھا کہ ابھی فتح مسلمان کر لیں گے، لیکن آسانی سے فتح نہیں ہوگا. اس میں ٹھیک ٹھاک خونریزی ہوگی اور بہت زبردست خوفناک جنگ ہوگی، کیونکہ عیسائیوں کی وہ مذہبی اعتبار سے اہم ترین جگہ تھی ان کا تو وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یہیں تھے، اور ساری صلیب مقدس اور پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ ایک بہت زبردست جنگ کی توقع تھی. تو مسلمانوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سپہ سالار تھے، عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، بالکل شروع کے پہلے دوسرے تیسرے دن کے ایمان لائے ہوئے سابقون الاولون المقربون میں سے ہوں گے انشاءاللہ. تو وہ تھے. حضرت خالد بن ولید تھے، حضرت عمرو بن عاص تھے. سارے صحابہ میں سے کوئی بار جو صحابہ جو جرنیل صحابہ تھے ان میں سے کوئی نہیں تھا جو نہ ہو وہاں پہ. اور زبردست انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا. تو اچانک ایک دن شہر کے دروازے کا کچھ حصہ کھلا اور ایک نمائندہ جو ہے وہ انوائے ان کا وہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری کچھ شرائط ہیں، اگر یہ شرائط پوری کر دو گے، اور ایک بیسیکلی ایک ہی شرط ہے، اگر وہ شرط پوری کر دو گے تو ہم شہر کی چابی تمہارے حوالے کر دیں گے بغیر کسی جنگ کے. یہ بڑے حیران ہوئے مسلمانوں نے کہا بھی کیا شرط ہے ایسی خوفناک شرط؟ انہوں نے کہا ہماری شرط یہ ہے کہ تمہارا خلیفہ خود آئے اور آ کے ہم سے چابی لے. انہوں نے کہا خلیفہ ہمارا فارغ بیٹھا ہے کہ تمہارے جو ہے یہاں پر آئے، ہم تمہیں مار کے لے لیں گے. انہوں نے کہا بھی پھر جنگ ہوگی تو پھر دونوں طرف کا نقصان ہوگا، آپ کو ایک آسان سی چیز ہم دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم مشورہ کرتے ہیں. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، اور یہ جنرل اے اکرم نے اپنی کتاب جو سورڈ آف اللہ اس میں لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یار انہوں نے عمر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ سنا ہوگا کہ بڑا لمبا سا ہے اور اس طرح کا ہے. تو حضرت خالد بن ولید بھی ڈیل ڈول میں حضرت عمر کے برابر ہی تھے، تقریباً لمبائی چوڑائی میں ایک ہی جیسے تھے. دونوں تھے بھی بچپن کے کزن بھی تھے، اور آپس میں چھوٹی موٹی ان کی رائیولری بھی چلتی تھی شروع سے. تو کسی نے آئیڈیا دیا، یہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا اپنا آئیڈیا تھا واللہ عالم، کہ ایسا کرتے ہیں کہ چند دن کے بعد حضرت خالد کو پیش کر، خلیفہ آئے گا 1 مہینے کا سفر کر کے آئے گا، کہاں سے، اور پہلے مہینہ بھر جائے گا اس کو، پھر مہینہ بھر آئے گا پیغام بھر جو ہوتا ہے، تو 2-2.5 مہینے لگ جائیں گے. تو کچھ دن کے بعد جو ہے یہ کہ کچھ بہانہ لگا کے کہ وہ اسی علاقے میں آئے ہوئے تھے تو ہم ان کو لے آئے. تو حضرت خالد بن ولید کو پیش کر دیتے ہیں کہ وہ خلیفہ آ گیا ہے. تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو تھوڑا ڈریس اپ کیا، اور کچھ دن کے بعد واللہ عالم، اور انہوں نے پیش کر دیا کہ یہ خلیفہ آ گیا. انہوں نے دور سے قلعے کی جو ہے دیوار کے اوپر سے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے، جاؤ بھاگ جاؤ. ٹھیک ہے. وہ بڑے حیران ہوئے صحابہ کہ ان کو کیا پتہ ہے کہ یہ نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، نہیں دیں گے، جاؤ.
خیر بڑے حیران ہوئے. خیر انہوں نے پھر سوچا کہ بھائی جو صحیح بات ہے وہی کرنی چاہیے. بعض کو بار صحابہ اس رائے کے حق میں پہلے بھی نہیں تھے. انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا. اب حضرت عمر تک جب پیغام گیا تو آپ نے شورا طلب فرمائی کہ اب میں جاؤں وہاں پہ جا کے جا بھی لوں, کوئی ان کی چال نہ ہو, کوئی بات نہ ہو. کافی مشورہ کیا گیا, کچھ کی رائے یہ تھی, کچھ کی رائے وہ تھی. بالآخر اتفاق رائے ہو گیا کہ جانا چاہیے, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اب اکیلے آدمی کا سفر کرنا تو منع ہے, تو کم سے کم 2 ہونے چاہیے, کم سے کم. تو حدیث کے اعتبار سے تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گا اور ایک خادم ساتھ جائے گا. اب یہ جا رہا ہے موٹرکیڈ جو ہے دنیا کے سب سے اس بڑے بادشاہ کا جس سے روم اور ایران کی سلطنتیں جو ہے نا کانپتی ہیں. دونوں سپر پاور سے جو بڑی سپر پاور کا جو ہیڈ تھا, اب اس کا جو یہ قافلہ جا رہا ہے, ایک اونٹ, انہوں نے کہا نہیں ایک ہی اونٹ کافی ہے, 2 اونٹ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کے, ایک میں جاؤں گا ایک خادم جائے گا بس, اور ایک اونٹ کافی ہے. اب چل پڑے. اب عدل فاروقی سے بعید ہے کہ جی خود تو میں اونٹ پہ بیٹھا ہوں اور خادم چلا رہا ہوں اس کو. آپ نے کہا ایک اتنی دیر کوئی ٹائم کا یونٹ طے ہو گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ایام کے ایک دن تم ایک دن میں, یا آدھا دن تم آدھا دن میں, کوئی ٹائم طے ہو گیا بھائی کہ اتنی دیر جو ہے تم اونٹ پہ بیٹھو گے اور میں اس کی نکیل پکڑوں گا, اور اتنی دیر میں اونٹ پہ بیٹھوں گا اور تم نکیل پکڑو گے. عدل سے ظاہر ہے عدل ان پہ ختم تھا, یہ بھی طے ہو گیا. اور اس طرح وہ پورا مہینہ چلتے چلتے کرتے کراتے بیت المقدس کے سامنے پہنچ گئے. اب ان کو اندازہ تھا کہ کل یا پرسوں پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, اندازہ تو تھا تقریباً. بہرحال جب صبح ہوئی تو اور منزل قریب آئی تو ٹائم آ گیا حضرت عمر کے نیچے اترنے کا اور خادم کے اوپر بیٹھنے کا. حضرت عمر نے کہا شراب آ جاؤ بھائی. تھوڑی سی بیچارے نے پس و پیش بھی کی تو ایک نہ چلی اس کی. اب خادم جو ہے اونٹ پہ بیٹھ گیا اور عمر نے رضی اللہ عنہ نے نکیل پکڑ لی. جب تھوڑا اور آگے گئے تو زمین پر بارش ہوئی تھی اور کیچڑ تھا, تو حضرت عمر نے ایک ہاتھ سے نکیل پکڑ لی اونٹ کی, اور دوسرے ہاتھ سے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اوپر اٹھا لیا. اور وہ اچھا خاصا کیچڑ تھا تو ان کے پاؤں جو تھے وہ اس میں کیچڑ لگ گیا اچھا خاصا. اب اور سامنے بیت المقدس کا قلعہ اور مسلمانوں کی فوجیں ہیں چاروں طرف, اور قلعے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک شخص وہ دور سے آ رہا ہے اوپر سے, اور اس حلیے میں آ رہا ہے کہ 2 آدمی آ رہے ہیں, ایک نے نکیل پکڑی ہوئی ہے اور اس جو ہے کیچڑ لگا ہوا ہے اس کی ٹانگوں میں, اور دوسرا جو ہے وہ اوپر بیٹھا ہے. اور مسلمانوں کی آرمیز نے ان کو جا کے دیکھ رہے ہیں, ریسیو کر رہے ہو تو اوپر سے سارا سین دیکھ رہے ہیں نا, سپہ سالار گیا خود ریسیو کرنے ان کو. اچھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس طرح. اب سب دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو تو پتہ ہے کہ خلیفہ کون ہے, یا کسی نے پوچھا ہوگا, کوئی نو مسلم ہوگا یا کوئی دور کا رہنے والا ہوگا, صحابہ میں سے شاید نہ ہو, تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے, بعضوں کا خیال ہے کہ خلیفہ کو اس حلیے میں دیکھا, کسی نے کوئی کمنٹ بھی کیا ہوگا کہ یار یہ کیا ہے, تھوڑا سا ڈیروگیٹری ٹائپ یا کوئی بات کسی نے کی ہوگی. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا تردد ہوا, حالانکہ خود سب سے بڑھ کر فقیر تھے, ان کے تو قصے فقر کے مشہور ہیں, تو لیکن ان کو تردد ہوا کہ ہم اسلامی سلطنت کی جو ہے نا وہ کسر شان نہ ہو, ہماری مسلمانوں کی بے عزتی نہ ہو. اور وہ اتنے سالوں سے رومن امپیریل آرمیز جو تھیں, ان کے یونیفارمز اور ان کی شان و شوکت کے جو عظیم الشان مظاہر تھے وہ دیکھ چکے تھے, بڑے جناب جھنڈے پھریرے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے جو جیسے ہوتے ہیں آج بھی ہیں, پہلے بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں بری بات نہ ہو, تو انہوں نے اسی ضمن میں کچھ تھوڑا سا, جب امیر المومنین سے ملاقات ہوئی اسی حال میں, وہ ایک ہاتھ میں اونٹ کی نکیل ہے اور اس طرح, تو سب سے پہلے آ کے بڑھ کے ملے جوسف سالار, اور کچھ عرض کیا کہ حضرت تھوڑا سا اس پہ اگر یہ تو اچھا ایسا نہ ہو کہ بےزتی ہو جائے, اچھا نہ لگے. اور اب انہوں نے شرط بھی لگائی ہوئی ہے کہ خلیفہ کو دیں گے, اگر وہ امپریس نہیں ہوئے تو شرط سے مکر جائیں پھر کیا کریں گے, یہ بھی تو ہے نا. تو جب انہوں نے کچھ کہا تو حضرت عمر نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ اے ابو عبیدہ, آپ سے اس بات کی توقع نہیں تھی مجھے, باقی کوئی کرتا تو چلو خیر ہے, آپ تو سب سے بڑھ کر یعنی خود جانتے ہیں سارے معاملے کو. اور آپ نے کہا, حضرت عمر کے مشہور الفاظ ہے, اور وہ الفاظ کا میں شروع اس میں لکھ دیا ہے کہ کننا قوما نحن قوما کننا اذلۃ اعزنا اللہ بالاسلام. ہم ایک ایسی قوم تھے جو سب سے زیادہ ذلیل تھے, یعنی عربوں کو تو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کرتا تھا کسی چیز میں, دنیا سے الگ تھلگ, جہاں سے الگ, ایک ریت کا دریا تھا ایک,
ایک ریت کا سمندر تھا جس کے اندر وہ رہتے تھے. تو سب سے بڑھ کر ہم ذلیل تھے. پھر اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی. اب اگر ہم اسلام کے سوا کسی اور چیز میں عزت ڈھونڈیں گے اللہ ایک بار پھر ہمیں ذلیل کر دے گا. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہم کریں گے. جو بڑے بڑے طویل موٹرکیڈز اور اسکارٹ کارز اور آگے پیچھے وہ موٹر سائیکل سواریاں چل رہے ہیں نا, وہ جو بڑے بڑے سارجنٹس جا رہے ہوتے ہیں اور جناب سائرن بج رہے ہیں اور بڑے زرق برق لباس ہیں, ڈیزائنر اور برانڈڈ جو ہے وہ گھڑیاں جوتے پوشاکیں چل رہی ہیں. مومن ان چیزوں سے بہت بالا تر ہے. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں اس کو کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے پاس ایمان جیسی چیز ہے جس کے آگے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. وہ لیٹسٹ ماڈل کی جو لگژری کار اور یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جناب, مرسڈیز پھر رہی ہے اس کے جناب, اور ان کا قافلہ ہے مرسڈیز کا, اور آگے پیچھے جناب وہ پھر رہے ہیں 10 گاڑیاں, 20 100 گاڑیاں, اور ٹریفک رکا ہوا ہے اور گھنٹوں نہیں چل رہا. اور پتہ ہی آپ کو جو ہمارے مسلمانوں کے ممالک میں ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو یہ چیزیں مومن کے لیے کچھ بھی نہیں. تو حضرت عمر کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھیں گے تو اللہ ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمین کا رعب ڈال دے گا. اور اصل وہی ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام کا طریقہ پسند ہے. اللہ پاک سورہ بقرہ میں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. بس اگر یہ ایمان لائے اس طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو. جمع کا صیغہ خطاب صحابہ سے ہو رہا ہے. وہ پورا سلسلہ خطاب کا قولو سارا جو ہے قولو آمنا باللہ, وہ سارا سلسلہ خطاب صحابہ سے ہو رہا ہے. اولین مخاطب وہی ہیں, اور اللہ نے ان کو کہا کہ تمہاری طرح ایمان لائیں تو پھر یہ ہدایت پر ہے. سیدھی بات. سورہ بقرہ آیت 137. اچھا, یقین کریں کہ ہوا بھی بالکل وہی. اب شہر کے نمائندے جب آئے تو کہتے ہیں کہ وہ رونے لگ گئے, حضرت عمر کو دیکھ کے رونے لگ گئے, اور حضرت عمر کی بات صحیح ثابت ہوئی. اب انہوں نے اتنا نام سنا ہوا تھا کہ عمر بن خطاب جو ہے ایسا رعب دبدبے والا بادشاہ ہے, اور پتہ نہیں کیا ہوگا جب وہ آئے گا تو کس طرح سے آئے گا. جب حضرت عمر کو دیکھا تو رونے لگ گئے, اور سادگی کے معراج پہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قابل فخر ترین شاگردوں میں سے بھی ہائیسٹ لیول کے شاگرد تھے. ان کے دل وہیں فتح ہو گئے. سچی بات یہ ہے کہ ان کو دیکھ کے نا, ایسے بادشاہ کو دیکھ کر سب سے پہلے ان کے دل فتح ہو گئے. اور اہم یہ ہے کہ دل فتح ہو جائے. خیر, ایک ان میں سے اس نے دیکھا بھائی اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی ہے اور خادم پر ہے, ایک نشانی پوری ہو گئی. پیروں پہ کیچڑ لگا ہوا ہے, پیدل خود پیدل ہے, اور پیروں پہ کیچڑ لگا ہوا ہے, وہی پورے ہو گئی. ایک ان میں سے ہمت آگے کر کے آگے بڑھا, جو شہر کے جو بڑے تھے, میرے خیال ہے ان کے کوئی وہ اہل علم تھے. اس نے عرض کیا کہ حضرت ایک نشانی رہ گئی ہے. یہ سارا قصہ ابن کثیر نے لکھا ہے, وہاں سے نقل کروں. انہوں نے کہا ایک نشانی رہ گئی ہے, آپ کے لباس میں جو پیوند ہیں وہ 12 ہیں اور ہماری کتابوں میں 14 لکھے ہیں. وہ دیکھیں اگلے گن رہے تھے تو, اور نوٹ کر رہے ہیں جناب کہ انہوں نے کہا آپ کے 12 ہیں, ہمارے پاس تو 14 لکھے ہیں. تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ کہا اپنے دونوں بازو جو ہے اوپر اٹھا دیے اور کہا, دیکھا کہ بغلوں میں بھی 2 پیوند تھے, دونوں بغلوں میں 1 پیوند تھا. سبحان اللہ رضی اللہ عنہ. تو اصل اسلام تو یہی ہے. ٹھیک ہے نا, کیسا وہ بادشاہ تھا اور کیسے وہ مسلمان تھے, اور انہوں نے چابی حوالے کر دی, بات ختم ہو گئی. کہتے روایت میں آتا ہے کہ اب حضرت عمر اندر سے گزرے ہیں تو شہر والے رو رہے تھے ان کو دیکھ کر, کہ ان کو, اور ان کے دل پگھل گئے ان کو دیکھ کر. بہرحال اللہ پاک ہمیں بھی ایسے نصیب فرمائے. 5ویں روایت کیا ہے, 5ویں جو علامت کیا ہے, حدیث میں آتا ہے, اسی حدیث میں بخاری کی جو ہے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی, کہ ایک ایسی عام وبا پھیلے گی جیسے بکریوں کی بیماری جسے قعاص کہا جاتا ہے, کا قعاص الغنم. اور یہ ذکر ہے طاعون امواس کا. 18 ہجری میں بیت المقدس کی فتح کے 2 سال بعد حضرت عمر کے عہد میں شام کے علاقے میں ایک طاعون پھیل گیا. ٹھیک ہے, ایپیڈیمک ہو گیا, اور اس میں 25,000 مسلمان فوت ہوئے. 25,000 مسلمان ان میں فوت ہوئے. بڑے بڑے کبار صحابہ, اور خصوصاً نام ملتا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل. یہ اتنے بڑے کبار صحابہ تھے کہ ان دونوں کو حضرت عمر نے اپنے جانشین کی حیثیت سے سوچا ہوا تھا کہ میرے بعد معاذ ابو عبیدہ کو بناؤں گا, اور ابو عبیدہ کے اگر نہ ہوئے تو معاذ کو بناؤں گا. اس قدر یہ ہائیسٹ لیول کے دونوں صحابہ ہیں. ایک مہاجر ہیں اور دوسرے انصاری ہیں رضی اللہ عنہم. حضرت غالباً فضل بن عباس جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی, اور بہت بے شمار صحابہ اس میں
فوت ہوئے. اور صحابہ طاعون سے وفات کو پسند کرتے تھے کیونکہ طاعون سے وفات شہادت کاؤنٹ ہوتی ہے. حدیث صحیح حدیث ہے. تو صحابہ تو خیر پسند کرتے تھے لیکن بہرحال امت کے بہت بڑے بڑے جو بطل جلیل تھے وہ اس میں جو ہے کام آئے. چھٹی جو علامت ہے وہ ہے مال کی کثرت. حدیث میں آتا ہے اسی حدیث میں کہ مال کثرت سے ہو جائے گا, یہاں تک کہ اگر کسی کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تو وہ ناخوش ہوگا. دینار سونے کا سکہ ہے بھائی, 100 دینار دیا جائے وہ کہے گا یہ کیا دیا مجھے, کافی نہیں دیا. اس قدر مال ہو جائے گا. اور یہ بھی آتا ہے روایت میں, ایک اور روایت میں, کہ ایک شخص سونے کی زکوٰۃ لینے کے لیے نکلے گا تو لینے والا کوئی نہیں ملے گا. وہ جو ناخوش ہوگا 100 دینار والا, ہو سکتا ہے اس یہ مراد بھی ہو کہ وہ کہے گا مجھے کیوں دے رہے ہیں, مجھے چاہیے ہی نہیں, میں کوئی مانگنے والا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے, واللہ اعلم. اس روایت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کئی دفعہ پوری ہوئی ہے. ایک دو دفعہ پوری ہو چکی ہے, دوبارہ بھی اس نے پورا ہونا ہے. اور پہلی دفعہ یہ پوری ہوئی تھی حضرت کچھ نہ کچھ خلافت راشدہ میں بھی, اور پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں. کہتے ہیں کہ افریقیہ سے زکوٰۃ لائی گئی ہے. افریقیہ جو ہے کیا تھا, پورا شمالی افریقہ, جس میں آج مصر, سوڈان, لیبیا, تیونس, مراکش, الجزائر, یہ سارے ممالک آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کا ایک صوبہ تھا افریقیہ. ٹھیک ہے, اور افریقیہ کی جو ہے زکوٰۃ مرکز میں دمشق لائی گئی. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ یہاں کیوں لائے ہو, وہاں کیوں نہیں خرچ کی, یہ تو وہیں خرچ کرنی ہوتی ہے زکوٰۃ, وہیں کے محتاجوں سے وہیں کے اغنیاء سے لے کر وہیں کے محتاجوں کو دینی ہوتی ہے. انہوں نے کہا حضرت اب وہاں پہ ایک بھی نہیں رہا, ہم ڈھونڈ کے تھک گئے, وہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے. اعلان بھی کیا ہے, ڈھونڈے بھی ہیں, وہاں پہ زکوٰۃ لینے والا کوئی بچا ہی نہیں. تو اس لیے ہم نے کہا چلیں آپ اس کو خرچ کر لیں. انہوں نے کہا اگر کوئی نہیں بچا تو سڑکیں اور اچھی کر دو, اور جو رفع عامہ کے کام ہے وہ کرو. اس پیسے کو یہاں نہیں استعمال کرنا, وہیں جہاں سے آئیے وہیں استعمال کرو, اور سڑکیں اچھی کر دو, ان کی اور اچھی بنا دو, اور جو رفع عامہ کے کام ہے وہ کرو. اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی پوری سلطنت میں یہ حال تھا, اور ان کی سلطنت جو ہے وہ مشرق میں, شمال مشرق میں کشمیر تک پھیلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, آپ کہاں کشمیر کہاں ہے اور دمشق کہاں ہے, اور پورا ایران اور افغانستان اور سینٹرل ایشیا اور یہ خراسان, سندھ, کشمیر تک ان کی پنجاب, پورا ہی جناب پنجاب ایک زمانے میں سندھ کے اندر, پنجاب کا یہ ملتان جو ہے سندھ کا حصہ تھا, یاد رکھیں. خیر, تو یہ سارا جو ہے یہ ان کے زیر تسلط. ادھر اسپین تک, فرانس کے بارڈر تک ان کی سلطنت تھی. اتنی بڑی سلطنت تھی, اور زکوٰۃ لینے والا ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا. تو یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں ہوا ہے. روایت میں آتا ہے کہ یہ علامت دوبارہ پوری ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام مہدی کے دور میں. ایک بار پھر یہ ہوگا, اور بلکہ پہلے سے بڑھ کر ہوگا. ظاہر ہے وہ اللہ کے رسول ہیں, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بدرجہ افضل ہیں. لیکن یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ واللہ میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا, لیکن اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر وسیع کر دی جائے گی, یعنی مال کی کثرت ہوگی, جس طرح تم سے پہلوں پر وسیع کر دی گئی تھی, اور پس تم اس کے لیے آپس میں مقابلے کرو گے جس طرح تم سے پہلوں نے آپس میں کیا تھا, اور وہ تم کو ہلاک کر دے گی جس طرح تم سے پہلوں کو ہلاک کیا تھا. دنیا کا وسیع ہو جانا ضروری نہیں ہے کہ کوئی اچھی چیز ہی ہو. یہ ایسا ٹیسٹ ہے جس میں اکثر لوگ پاس نہیں ہوتے. غربت اور مشقت میں اور پریشانی میں تو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے, تو اس ٹیسٹ میں تو پاس ہو جاتا ہے جس نے ہونا ہو. لیکن جب خوشحالی مل جائے تو بڑے بڑے جو ہیں وہ اس میں بہ جاتے ہیں. اب مسلم دنیا میں آج یہ حال ہے کہ چار طرف غربت ہے, ایسے ہی ہے نا. حالانکہ اسباب دنیا کثیر ہیں. تیل سب سے بڑھ کر کہاں ہے؟ مسلمانوں میں ہے. زرخیز زمینیں بے تحاشا مسلمانوں میں ہیں. سونے جواہرات کی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے بڑے بڑے معدنیات کے اور ڈائمنڈ کے اور گولڈ کے جو ہیں ذخائر ہیں, وہ مسلمانوں میں, پاکستان میں بھی ہیں اور پوری مسلم دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کیا چکر ہے کہ عدل مفقود ہے, عدل ہے ہی نہیں. چار طرف ظلم ہے. صدقہ اور زکوٰۃ کی جگہ سود کا نظام چل رہا ہے, اور نتیجتاً دنیا پرستی چل رہی ہے, آخرت پرستی چل نہیں رہی. سب دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ہر شخص. تو دنیا سے اور انسان کی کمائی سے برکت اٹھ گئی ہے.
انسان خود انتہائی برے حال میں اور ناقدری کے عالم میں، ہر شخص دوسرے شخص کو کھانے کو دوڑ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، مجھے کچھ مل جائے، اس سے میں لے لوں، چھین لوں. تو چاہیے یہ کہ تجارت میں اور معاملات میں اور حکومت میں اور ذاتی زندگیوں میں ہر سطح پر اسلامی اصولوں کی اگر ہم کامل پاسداری کریں گے، اللہ پھر اس کو تبدیل کر کے ٹھیک کر دے گا. اصول یہی ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ویسے زندگی گزارو، سب بہترین ہو جائے گا. بہرحال یہ موضوع تو نہیں ہمارا آج کا، یہ تو ایک صرف ضمناً بات تھی. 7واں جو معاملہ ہے، جو علامت ہے، وہ ہے فتنے. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس پہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ گفتگو بعد میں بھی کریں گے. آج تھوڑا سا ان فتنوں کا ذکر کرنا ہے جن کی ترتیب ہمیں معلوم ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی میں نے آپ سے عرض کیا تھا شروع میں کہ 2 حدیثیں ہیں، لیکن سنائی ایک تھی جو متفق علیہ تھی. اب دوسری حدیث اب سنانی ہے، وہ سنن ابو داؤد میں ہے. اور حضرت حذیفہ ہی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے ہر اس فتنے کے قائد کا نام اور اس کے باپ کا نام اور اس کے قبیلہ، یعنی وہ کہاں سے ہوگا، ہمیں بتایا تھا. ہر اس فتنے کا کہ جس کے پیروکاروں کی تعداد 300 یا اس سے زیادہ ہوگی. یہ حضرت حذیفہ بن یمان کی حدیث ہے اور سنن ابو داؤد میں ہے. تو یہ اللہ کے رسول نے تمام فتنوں سے ہمیں آگاہ کیا ہے اور ملتے بھی ہے، اچھا خاصا اس کا ذکر ہمیں محفوظ ہے. ایک حدیث ہے جو بخاری کی حدیث ہے کہ بادروا بالاعمال فتنا، اور یہ ہم حدیث پچھلے لیکچر میں سن چکے ہیں پوری عربی متن کے ساتھ، کہ اندھیری شب کے ٹکڑوں جیسے فتنوں کے سیلاب سے پہلے نیک اعمال کر لو، جبکہ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح تک کافر ہو چکا ہوگا. اور کرے گا کیا؟ وہ یہ کرے گا کہ معمولی سے دنیاوی فائدے کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا، دنیا کے فائدے کی خاطر دین کو ترک کر دے گا، اللہ کی نافرمانیاں کرے گا اور برائی حاصل کر لے گا، ہے نا. آپ کو بینک فون کرتا ہے، آج ہوتا ہے بینک سے فون آتا ہے، بھائی آپ جو ہے وہ ہم آپ کو اتنا قرض دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے اتنے مارکپ پہ آسان ہے، بڑی آسان شرائط کے ساتھ دیتے ہیں. اللہ کے بندے یہ تو سود نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ تو ہوتا ہی سود ہے، بینک سے تو نہیں سود ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ لیتے ہیں، خوشی سے لیتے ہیں. تو یہ اور سود کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر جو سود کھائے گا آج کے بعد وہ اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تو اللہ رسول سے جنگ کر کے کون جیت سکتا ہے؟ ایسی بہت سی، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ بندہ کہتے ہیں چلو میں نئے ماڈل کی گاڑی خرید لوں گا، گھر خرید لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، تو اس پیسے میں کہاں برکت ہوگی؟ خرید تو شاید لے. اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ رأس التابعین ہے، یہ بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی گود میں کھلایا ان کو، ام المومنین نے. وہ کہتے ہیں واللہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ شکلیں تو ان کی ہیں انسانوں جیسی، لیکن ذہن انسانوں والے نہیں ہیں، یعنی سچے مسلمانوں والے نہیں ہیں، اور ان کے جسم ہیں، ان کے ضمیر کوئی نہیں ہے. دنیا پر ایسے گرتے ہیں جیسے پتنگے آگ پر گرتے ہیں، جیسے مکھیاں جو ہے وہ گندگی کے لالچ پہ جا کے گندگیوں پہ گرتی ہیں، ایسے دنیا پہ جا کے گرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو دنیا جیسے چاہے ملے. بس ایک اور حدیث میں آتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا. ایک وقت آئے گا، ہے نا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جب سے ہوش سنبھالا یہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو کچھ وہ کما رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے، جو اس کو حلال ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے کہ حرام ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. تو اب حضرت حسن، یہ تو حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے، حضرت حسن بصری جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے، وہ تو تابعین کا دور تھا، وہ تو بالکل ہی متصل تھے صحابہ سے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر القرون صلی اللہ علیہ وسلم، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین دور میرا ہے اور اس کے بعد میرے بعد والا اور میرے بعد والا. تو یہ جو سیکنڈ دور ہے تابعین کا دور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو صحابہ کا دور ہے، اس سے اگلا تابعین کا ہے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں تو اگر آج ہوتے تو بیچارے کیا کہتے ہیں. بہرحال صحیح ستہ میں کئی احادیث اس موضوع کی ہیں. یہ ایک اور ٹاپک ہے یہ فطروں سے متعلق، اس کو بھی ذرا غور سے سن لیں. بہرحال جو ہم اس سے پہلے کہ آگے جائیں، حضرت حسن بصری کی جو قول ہے اس کا مین تقاضا یہ ہے کہ بھائیو آخرت کو، موت کو، قبر کو، ان چیزوں کو بھولو نہیں. اس کے نقصان کے
بدلے دنیا کا فائدہ مت حاصل کرو. یہ بات ہے. یہ بات ہم یہاں بیٹھے اسی لیے, جو ہماری یہ سلسلہ سارا وہ اسی لیے ہے کہ بھئی اصلی فائدہ آخرت میں ہے. قبر میں جنت کا باغ بن جائے یہ بڑا فائدہ ہے کہ دنیا میں آپ کو 400 گز کا 2 کنال کا ایک پلاٹ مل جائے جو پرسوں ترسوں تک چھن بھی جائے گا, ٹھیک ہے, جس پہ شاید نعوذ باللہ اولاد لڑے گی بھی, مزید ان میں خون خرابے کرے گی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو زیادہ اچھا یہ ہے کہ اپنی بھی جنت بناؤ اور اپنی اولاد کی جنت بناؤ, جس نے چھننا نہیں ہے. دنیا میں آپ جو کچھ اولاد کو دے کے جائیں گے وہ بلاخر ان سے بھی چھن جائے گا, خود بھی سے بھی چھن جائے گا اور اولاد سے بھی چھن جائے گا. ایسے ہی ہے نا. خیر, اب آگے چلتے ہیں. فتنوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایسے فتنے آئیں گے جن میں, اور یہ متعدد حدیثیں ہیں تو میں نے ان سب کو اکٹھا کیا اور سب صحیح ستہ کی حدیثیں, یعنی جو حدیث کی 6 بڑی کتابیں, کہ جن میں سونے والا جو ہے جاگنے والے سے بہتر ہوگا, اور جو ہے بیٹھنے والا چلنے والے کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا, اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا, اور جو ہے چلنے والا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. اس کی طرف جھانکو بھی نہیں ورنہ اس میں پھنس جاؤ گے. اس کی طرف جھانکو بھی نہیں ورنہ اس پہ پھنس جاؤ گے, ٹھیک ہے. اور اپنے ہتھیاروں کو توڑ ڈالنا, اس میں آتا ہے روایت میں کہ اپنے ہتھیاروں کو اپنی تلوار کو پتھر پہ مار کے توڑ دینا, اپنی کمان کو جو ہے اس کے تانت توڑ ڈالنا. اس مختلف بہت ساری روایتیں. اور کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی مجھ پر حملہ کرنے آئے یا مجھے زبردستی پکڑ کے کسی لشکر کے درمیان لے جائیں اور کہیں لڑو تو میں کیا کروں؟ یا کوئی شخص, کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی میرے گھر میں گھس کے آ جائے مجھے اس ایسے فتنوں کے دوران تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم آدم کے اچھے والے بیٹے کی طرح ہو جانا, کہ اگر تم پر کوئی داخل ہو تو مقابلہ نہ کرنا, تاکہ جو ہے تم پر حملہ کرنے والا تمہارے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے, اور اگر تمہیں قتل کر دے گا تم جنتی ہو جاؤ گے, وہ جہنمی ہو جائے گا. گڈ انف, ویری گڈ. یہ بھی یہ سب احادیث سے, یہ متعدد احادیث ہیں. آپ جو اگر مشکات میں جا کے فتنوں کا باب پڑھیں تو یہ ساری صحیح ستہ کے حوالوں سے آپ کو یہ سارے مضامین مل جاتے ہیں. تو ایسے فتنے آنے ہیں یا آئے ہیں اس امت پر کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے. ایسے ہی ہے نا. لیکن یہ بڑا اہم سوال ہے کہ یہ کون سے فتنے ہیں, یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا, یہ کون سے فتنے ہیں. اگر ہر معاملے پہ ہم یہی بات اپلائی کر دیں تو غلطی کا امکان بھی ہے. وہ کیا غلطی ہے میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں. اس کا تعین بہت ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن فتنوں کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے, اور اس کی جانب ہمیں پوری رہنمائی ملتی ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیں سب سے اوپر کتاب اللہ ہے. سب سے اوپر کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے. سورۃ الحجرات آیت نمبر 9, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اور اگر 2 گروہ مومنین کے آپس میں قتال کریں تو ان کے درمیان صلح کراؤ, اصلاح کرا دو, صلح کرا دو. اصلاح کر دو, یہ زیادہ اچھا لگتا ہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, پس اگر زیادتی کرے ایک دوسرے پر, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, پس قتال کرو اس کے ساتھ جو زیادتی کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اللہ نے حکم فرمایا. حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, حتیٰ کہ وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف. یہ ذرا اہم موضوع ہے, غور سے سنیے گا. فَإِن فَاءَتْ, پھر اگر وہ پلٹ آئے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, پھر ان کے درمیان اصلاح کراؤ عدل کے ساتھ اور قسط کے ساتھ. پراپر عدل کے ساتھ صلح ہونی چاہیے. صرف پیچ اپ کرنا مقصد نہیں ہے. اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا, تاوان ہوگا, جو بھی ہوگا, عدل اور قسط کو چھوڑا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, ایسے نہیں چلو گلے ملو خیر ہے, ایسے نہیں ہوگا کہ ایک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے دوسرا ظالم ہے اور اس کا کوئی تدارک نہ کیا جائے. دس از ناٹ ایکسیپٹیڈ. ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ عدل اور قسط کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اب دیکھیں ہم یہ, کیونکہ آج کو کہا جاتا ہے, آج کے دور کو دور الفتن کہتے ہیں لوگ, اور آخر الزمان تو یہ ہے ہی ہے, وہ بھی آتا ہے. تو بہت سے نیک لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہی ہم پہ اپلائی ہوتی ہیں حدیثیں کہ اپنے گھروں میں رہیں اور کسی کا ساتھ نہ دیں, اور
کچھ سب جو ہے مسلمان ہی آپس میں مسلمان کا خون بہا رہا ہے. یہ بہت عام، آپ کو کالم پڑھیں، نیٹ پہ جائیں، کہاں اخباروں میں جائیں، یہی ٹاپک چھڑا ہوا ملتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں مسلمان ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، یہ کہا جاتا ہے نا. اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ اٹ از پاسبل کہ دو مسلمان گروہ آپس میں لڑیں. اب جب دو مسلمان گروہ آپس میں جنگ کریں گے تو اس میں صرف اس آیت کی روح سے دو پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ایک گروہ حق پر ہے اور دوسرا باطل پر ہے. جو باطل پہ ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، تو اس صورت میں ہمیں حکم ہے کہ فقاتل التی تبغی، یہ اللہ پاک کا امر ہے، آرڈر ہے. ٹھیک ہے، یہ فرض عین ہے. علماء نے لکھا ہے یہ فرض عین ہے. جب آرڈر ہے تو پھر آرڈر ہے. یہ سورہ فرض عین ہے جس طرح نماز فرض عین ہے. اچھا، تو کوئی غلط بات کرو تو بے شک ٹوک دیجیے گا. اچھا، کیوں؟ قرآن کریم کا معاملہ ہے. کیا ہو اگر ایک حق پر ہے اور ایک باطل پر ہے تو کیا آرڈر ہے؟ باطل کے خلاف حق والے کے ساتھ مل کر باطل والے کے خلاف قاتل التی تبغی. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ دونوں ہی باطل پر ہیں. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ دونوں ہی باطل پر ہیں، دونوں دنیا کی خاطر لڑ رہے ہیں. مثلا بنو امیہ اور بنو عباس کی آپس میں لڑائی، دونوں کو بادشاہت چاہیے تھی، دنیا کی بادشاہت چاہیے تھی. کیا مومن کبھی دنیا کی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مومن کس لیے لڑتا ہے دنیا میں؟ ایک وجہ سے. کس لیے؟ تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور غیر اللہ کا کلمہ نیچا ہو. اس کے علاوہ دنیا میں اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. اپنے دفاع کے لیے لڑتا ہے، وہ اس کی بھی یہی ہوتا ہے نا کہ دفاع اس لیے کروں گا کہ میری زندگی میں اللہ کے دین پہ عمل کر سکوں، ہے نا، اسی لیے کرتا ہے نا. اچھا، اصل ریزن یہی ہے. بنو عباس اور بنو امیہ کی لڑائیاں خالص تب دنیا کی لڑائیاں تھیں. اس میں پڑھنا دونوں سائڈز باطل ہیں. مغلوں کی اور لودھیوں کی لڑائی، پانی پت کی یہ جنگ اور پانی پت کی وہ جنگ، ٹھیک ہے جی، یہ دنیا کی جنگیں تھیں. دنیا خالصتاً نہ وہ اللہ کے حکم ماننے والے تھے نہ وہ اللہ کے حکم ماننے والے تھے. وہ بھی شراب و کباب میں مست تھے، وہ بھی شراب و کباب میں مست تھے. دونوں تو ایک ہی طرح کے تھے تقریباً، مور اور لیس. ایسے ہی تھا نا. اچھا، تیمور لنگ اور با یزید یلدرم کی لڑائی، وہی دونوں مسلمان گروہ ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن دنیا کی لڑائی ہے. وہ اس کو فتح کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو فتح کرنا. میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ایسی اس پچھلے 1400 سال میں بے شمار ایسی جنگیں ہوئی ہیں کہ جن میں دو مسلمان گروہ تو تھے لیکن دونوں دنیا کے لیے لڑ رہے تھے. اللہ کے لیے ان میں سے کوئی نہیں لڑ رہا تھا. تیمور لنگ کی کوئی خواہش نہیں تھی کہ دنیا میں اللہ کا کلمہ غالب ہو. اور جو یلدرم تھا وہ بھی شرابی کبابی تھا، اس نے چھوڑ دی، بعد میں توبہ کی تھی، لیکن پہلے تو تھا. ان حرکات کیا ہوتا تھا. ایسے ہی ہے نا. وہ جہاں گیری کے خواہش مند تھے کہ زمین فتح کریں، لیکن ایسا سچ اللہ کا کلمہ لے جانے والے لوگ نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو صرف 2-3 مثالیں عرض کی ہیں. پوری تاریخ ایسی تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں، بھری پڑی ہیں. ہر جگہ پہ ڈائنیسٹیز کی وارز ہوتی ہیں، ڈائنیسٹیز کی اور کلینز کی جنگیں چلتی ہیں. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑ رہا ہے، یہ بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس قسم کے واقعات. اس میں یہ حکم ہے، یہ وہ فتنہ ہے کہ جس میں آپ کو پتہ نہیں. یہ وہ فتنے ہیں کہ جن میں بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے افضل ہے اور کھڑا ہوا جو ہے وہ چلنے والے سے افضل ہے، جب دونوں طرف باطل ہو. سمجھ لیں. اب تیسری مثال دیتا ہوں. بیت المقدس پر عیسائیوں نے حملہ کر دیا اور قبضہ کر لیا. صلاح الدین ایوبی اس کو آزاد کرنے کے لیے لشکر تیار کرتا ہے اور بیت المقدس چل پڑتا ہے. راستے میں آتا ہے جو اس کا سیرین لشکر، اس کا ایک لشکر سیریا سے آنا ہے، ایک لشکر مصر سے جانا ہے. درمیان میں اس کے ادھر صحرائے سینا ہے، ادھر لبنان ہے، ادھر شام کی اور ریاستیں ہیں. اس پہ 6-7 بادشاہ ہیں، کم سے کم 3-4 مسلمان بادشاہ ہیں. ان درمیان میں ریاستیں ہیں. وہ کہتے ہیں صلاح الدین ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، ٹھیک ہے، تم بھاگ جاؤ، بیت المقدس فتح نہیں کرنے دیں گے. تو صلاح الدین کیا کرے؟ صلاح الدین نے ان سے جنگ کی. 1-2 سال نہیں، کتنے سال جنگ کی؟ 20 سال جنگ کی. فار 20 ایئرس صلاح الدین نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی، حتیٰ کہ اس نے انصاروں کو فتح کیا.
پہلے وہ جنگ کر کے ان پہ فتح پاتا تھا تو ان کو چھوڑ دیتا تھا، وہ پھر کفار کے ساتھ مل جاتے تھے، حتیٰ کہ اس نے جب آخری دفعہ ان کو فتح کیا باری باری تو سب کو وہاں سے دفع کیا یا مار ڈالا یا قید کر دیا، دوبارہ ان کو نہیں چھوڑا اور اپنی حکمرانی ادھر قائم کی. تو ودن 3 ایئرس، صرف 3 سال کے اندر اندر اس نے بیت المقدس فتح کر لیا. 20 سال وہ مسلمانوں سے لڑائے اور 3 سال عیسائیوں سے لڑائے. یہ بالکل سچی بات، تاریخ کی کتابیں کھولیں آج پڑھ لیں نکال کے، اس میں کوئی ایسی چھپی ہوئی بات تھوڑی ہے. دس از ریئل ہسٹری. تو اب جب صلاح الدین ایوبی لڑ رہا ہے حاکم حلب سے یا دمشق سے یا حاکم لبنان سے، تو کیا دونوں فتنے پر دونوں وہ ہیں، دونوں باطل ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ایک حق پر اور ایک باطل. ایک کفار کے ساتھ ملا ہوا ہے، جو گروہ کفار کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ حق پہ ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ کفار کو تو حق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ دیکھنا ضروری ہے. یہ جو بہت سے لوگ بات کرتے ہیں اور جی فتنوں کا دور ہے اور کچھ نہ کریں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر ہم یہ بات کریں تو پھر حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت عائشہ، حضرت زبیر، یہ سب نعوذ باللہ فتنے میں پڑے ہوئے لوگ تھے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک الف مرہ. ایسا نہیں ہے، ان میں سے کوئی فتنے میں پڑا ہوا نہیں تھا. انہوں نے جنگ کیا حق کے لیے کہ حق نافذ ہو، صحیح بات ہو اور غلط بات دور ہو. دونوں اجتہادی غلطی پر تھے. ایک نے تو توبہ کر لی، میں آپ کو سناتا ہوں، ابھی ہم پڑھیں گے سارا قصہ. اور ایک جو تھے وہ اجتہادی غلطی پہ رہے. ٹھیک، یہ ہے علماء دین کا موقف. ورنہ تو آپ حضرت علی نعوذ باللہ فتنے میں پڑے ہوئے تھے نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کبار صحابہ، وہ عشرہ مبشرہ ہیں، زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہ، جو جنگ جمل کے میں دوسرے تھے. تو اب یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آیا ہے، جو میں اسی لیے اس میں تھوڑا ٹائم لیا ہے کہ یہ لوگ کرتے گئے ہیں جی فتنوں کی حدیثیں، ہاں جی یہ فتنوں کا دور ہے، لوگ یہ سب فتنہ ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے. کیسے کچھ نہیں کریں گے؟ اگر ہم نے قاتل التی تبغی نہ کیا تو ہم نے فرض عین کو چھوڑ دیا، پھر اللہ کو جواب بھی خود دیں گے. جو یہ نہیں کرے گا وہ اللہ کو جواب خود دے گا. میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، سیدھی بات ہے. یہ کتاب اللہ کی آیت ہے. اللہ پاک پوچھے گا تم نے یہ کیوں نہیں ڈٹرمن کیا کہ حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا، اور اس کے کرائٹیریا ہیں جو میں نے اپنی کتاب میں مقرر کیے ہیں، اس کے حساب سے تم یہ فیصلہ کرتے ہو اور صحیح چیز کا ساتھ دیتے ہو اور غلط چیز سے دور ہو جاتے ہیں. یہ کیوں نہ کیا؟ ایسا تھوڑی ہے، ایسا ہلکا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ذرا سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں حق پہ ہوں؟ میں نے 2 سچویشن بتائی ہیں کہ ایک حق پہ ایک باطل پہ ہو، یا دونوں باطل پہ ہوں. دونوں حق پہ نہیں ہو سکتے. دونوں خود کو حق پہ سمجھ سکتے ہیں لیکن ہو نہیں سکتے. اور اس کی مثال حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ ہے. میں ابھی آپ کو سناؤں گا، ابھی وہی شروع کرنے لگے. ٹھیک ہے، اس کی اور ایک بہت بڑی دلیل ہے. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ میں حضرت عبداللہ بن عمر نیوٹرل رہے، اور ان کی اپنی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس کی بہت خلش ہے. جب میں نے سورہ حجرات کی آیت پڑھی تو میں نے بہت اس پہ پشیمانی ہوئی کہ میں نے کیوں نہیں علی کا ساتھ دیا. حق پہ علی تھے، علی حق پہ تھے، میں نے کیوں نہ ان کا ساتھ دیا. اس کی کہتے ہیں مجھے بہت پشیمانی، میرے دل میں بہت خلش ہے اس کی. تو لہٰذا یہ اور اگر جو فرض عین ہے، اگر جس طرح صلاح الدین نے جو کیا ہے، اگر کفار مسلمانوں کی سرزمین پہ حملہ کر دیں اور مسلمان کہیں فتنہ آ گیا، چلو جی بھاگ جاؤ، تو فرار ہو گئے نا جی. اس طرح تو پھر کفار کہیں گے یہ تو بہت ہی اچھا قرآن ہے اور بہت اچھی حدیثیں ہیں، چاروں طرف فتنوں کی حدیثیں پھیلائیں گے اور پورا اس امت کو فتح کر لیں گے. اس معاملہ بہت آسان ہو گیا، کوئی ان کو رجسٹ ہی نہیں کرے گا. ویری گڈ، مسئلہ حل ہو گیا. تو اس طرح نہیں ہے. ہر چیز کے اللہ اور اس کے رسول نے پیمانے، کرائٹیریا مقرر فرمائے ہیں. بلائنڈلی ہم کسی اس کو جسے کہتے ہیں باسکٹ ٹرمز استعمال نہیں کر سکتے کہ بس یہ ہے، ایسا ہے، بس ختم. تو اس طرح نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اس کی طرف بھی پوری گائیڈنس ہے، وہ تو ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اس طرح اس کو بالکل ہر طرف پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا انے واہ، ٹھیک ہے، چسپاں کر دینا، یہ درست نہیں. اچھا، ایک اور حدیث ہے، وہ متفق علیہ حدیث ہے کہ فتنے مشرق سے نکلیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرماتے ہیں اور آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس طرف سے نکلیں گے. اچھا، تو بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ بے شک فتنے وہاں سے نکلیں گے جہاں سے نکلتا ہے سینگ شیطان کا، اور ایک روایت میں، کئی روایتوں میں آتا ہے، اور جہاں سے نکلتا ہے سینگ سورج کا، یعنی جس جانب سے سورج طلوع ہوتا ہے فتنے وہاں سے نکلیں گے. اب مدینہ سے مشرق میں کیا کچھ ہے؟ عراق ہے، ایران ہے،
خراسان ہے نا, پیچھے چلے جائے تو منگولیا بھی ہے نا, ایسے ہی ہے نا. تو پاکستان بھی ہے, پاکستان ہند کا حصہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو یہاں سے نکلے وہ فتنہ ہے, لیکن بہت بڑے بڑے فتنے یہاں سے نکلیں گے. میں عرض کرتا ہوں. تو جو سب سے پہلا اور بہت خوفناک فتنہ جو مشرق سے نکلا اور جس نے صحابہ کے دور میں ہی سر اٹھانا شروع کر دیا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں, بلکہ کہنا چاہیے کہ حضرت عمر کے دور کے اینڈ میں اس کی شروعات شروع ہوئی, وہ تھا مجوس کا فتنہ, مجوسیوں کا, ایرانیوں کا. ٹھیک ہے, اور ایک مجوسی تھا جس نے حضرت عمر کو قتل کیا رضی اللہ عنہ. اور جو روافد ہیں وہ بیسیکلی وہیں سے, ایران سے ان کا اوریجن ہے, ایسے ہی ہے نا. جو روافدہ ہیں وہ ایران سے. تو علماء لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا فتنہ جو امت میں آج تک آیا ہے اور وہ آج تک چل رہا ہے وہ روافد کا فتنہ ہے. اور ان کے اتنے فضائل نعوذ باللہ, اتنے خوفناک ان کی حرکات ہیں. اگر آپ پوری تاریخ پڑھیں روافد کی, چنگیز کے دور سے لے کر اور آج کے دور تک, اور اس سے پہلے بھی, اور حتیٰ کہ عباسیوں کے دور سے شروع کریں تو بے شمار ان کے مسائل ہیں. اور تو سب سے بڑا فتنہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ مجوس کا جو فتنہ ہے, جو وہاں سے روافد, جو مجوس نے دوسری شکل اختیار کی رافضیوں کی, یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو ایران سے نکلا ہے اور آج تک چل رہا ہے. حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کیا, آپ کو شاید معلوم ہو کہ نہیں, کہ ایک دفعہ ایک ایرانی بادشاہ تھا, اس نے رابغ سے لے کے یمبو تک, دمام سے لے کے رابغ تک پورے علاقے کی ناکہ بندی کر دی, اپنے لشکر لے آیا, اور اس سال صرف 13 حاجی پہنچ سکے. ہزاروں لاکھوں حاجی اس نے تحقیق کیے, قتل کر دیے. جتنے لوگ حج پہ آ رہے تھے سب مار ڈالے اس نے, جو دونوں ساحلوں سے آ رہے تھے. مکہ سے باہر سے صرف 13 حاجی آ سکے. اس نے مشرق و مغرب کی ناکہ بندی کر دی تھی, حتیٰ کہ پھر ترکی سلطان نے جا کے اس پہ حملہ کر کے سارا چھڑایا اس سے. وہ ایک الگ قصہ ہے, مگر میں آپ کو تاریخ میں سے قصہ سنا رہا ہوں. مکہ کے باہر سے صرف 13 حاجی آئے تھے اس سال. یہ 200-250 سال پہلے کی بات ہے, 200-300. جی, صفوی بادشاہ تھا. حج سے تمہاری کیا دشمنی ہے بھائی؟ خیر, اللہ کے دین کا حج ہے, یہ دشمنی ہے, اور کیا دشمنی ہونی. جو قاتلین عثمان میں سے بہت سے لوگ عراق کے تھے, یہ سمجھ لیجیے. یہ دوسرا بہت عظیم فتنہ. جو خوارج تھے اس میں عراق کے بہت سے باشندے تھے, عراق اور شام کے. اچھا, تاتاری اور منگول بھی تو مشرق سے. منگولیا کدھر ہے بھائی؟ بہت مشرق میں ہے, ایسے ہی ہے نا. اور امت مسلمہ کو بہت بڑا فتنہ جس نے پوری امت کو تہوالہ کر دیا, ایک دفعہ تو ہلا کے رکھ دیا, وہ تاتاری اور منگول, وہ مشرق سے آئے تھے نا. اور دجال کہاں سے نکلے گا؟ خراسان سے نکلے گا یا عراق اور شام کے درمیانی ایک رستے سے نکلے گا؟ یہ 2 جگہ بتائی گئی ہیں نا. تو وہ بھی تو مدینہ منورہ کے مشرق میں ہے نا, ایسے ہی ہے نا. اچھا, اور یاجوج ماجوج کہاں سے آئیں گے؟ وہ بھی مشرق سے آئیں گے. یاجوج ماجوج بھی مشرق سے ہی آئیں گے. تو یہ سارے جو ہیں وہ مشرق سے جو فتنے جو نکلیں گے. ان فتنوں کا جو پیش خیمہ ہے نا, جس چیز نے فتنوں کا دروازہ کھولا, فتنوں کے اوپر ایک قفل پڑا ہوا تھا, اس قفل کو توڑا گیا, تو پھر ان کی آمد آہستہ آہستہ شروع ہوئی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم, اور متفق علیہ بخاری مسلم دونوں میں ہے, کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے. حضرت عمر نے فرمایا کہ فتنوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس کو یاد ہے؟ میں نے کہا مجھے یاد ہے, جیسا کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسے بالکل ویسے یاد ہے. حضرت عمر نے کہا لاؤ بتاؤ. بے شک تو ایک دلیر آدمی تھا, کیسے فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی کی آزمائش اس کے اہل یعنی اس کے گھر والوں, اس کے مال اور اس کی ذات, اس کی اولاد اور اس کے ہمسائے میں ہوگی, جس کا کفارہ, یعنی یہ سب چیزیں آزمائش ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں, جس کا کفارہ جو ہے وہ روزے, نماز, صدقہ, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بن جاتے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے یہ نہیں, میں اس فتنے کو پوچھ رہا ہوں جو بحر کی موجوں کی طرح جو ہے, بحر کی لہروں کی طرح موجیں مارے گا. تو میں نے کہا آپ کو اس سے کیا غرض؟ آپ کے اور اس کے درمیان ایک دروازہ بند ہے. حضرت عمر نے کہا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو میں نے کہا توڑا جائے گا. تو حضرت عمر نے فرمایا تو پھر زیادہ لائق اس بات کو ہے کہ پھر وہ دوبارہ کبھی بند نہ ہو. بھئی اگر دروازے کو کھولیں گے تو بند ہو جائے گا, آپ اس کو توڑے ڈالیں گے تو پھر کیسے بند ہوگا؟ تو ٹوٹ گیا نا, اس کے قبضے ٹوٹ گئے. اچھا, کہتے ہیں
جو راوی ہیں حضرت حذیفہ سے جو سن رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کیا عمر جانتے تھے کہ وہ دروازہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا ہاں، جس طرح دن کے بعد رات آنے کا ان کو یقین تھا، میں نے ان کو اس طرح جانتے تھے، اور میں نے ان کو حدیث بیان کی تھی، کوئی غلط بات تو نہیں کہی تھی۔ صحابہ بھی ڈرنے والے تو نہیں تھے کسی سے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے ڈر گئے کہ حذیفہ سے پوچھیں کہ وہ دروازہ کون تھا، تو ہم نے مسروق کو کہا جو ان کے شاگرد تھے حضرت حذیفہ کے کہ آپ پوچھیں۔ تو مسروق نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا وہ دروازہ خود حضرت عمر تھے۔ حضرت عمر کی شہادت سے پہلے کسی فتنے کے اٹھنے کا کوئی امکان نہیں تھا، انتہائی امن و امان تھا۔ جو فتنہ جو عناصر تھے ان میں ہمت نہیں تھی، فتوحات ہی فتوحات چل رہی تھی، خلیفہ خود انتہائی قوی تھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کثیر تعداد میں موجود تھے۔ بہرحال تو اس وقت تک کسی فتنے کے اٹھنے کا امکان نہیں تھا۔ یہ سب سے پہلا معاملہ ہوا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو پھر وہ دروازہ جو ہے جو فتنوں کے درمیان حائل تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا معاملہ ہوا وہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے قتل کا معاملہ ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 6-7ویں سال کے بعد 11 تقریباً 12 سال کے لگ بھگ رہیں حضرت عثمان خلیفہ۔ 6 سالوں کے بعد لوگوں نے سر اٹھانا شروع کیا اور اعتراضات شروع کیے، اور وہ بے سروپا اور بالعموم غلط اعتراضات تھے، اور وہ حقیقتاً خلیفہ عادل تھے۔ لیکن جو فتنہ جو لوگ تھے انہوں نے یہ مطالبہ کرنا شروع کیا کہ عثمان ریزائن کر دیں، خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ وہ مطالبہ کرتے رہے، انہوں نے اپنا ایک گروہ بنا لیا جو 2-2.5 ہزار افراد پر مشتمل تھا۔ کرتے ڈھونڈتے لوگوں کو بہکاتے، غلط باتیں کرتے، چھوٹے ان پہ الزامات لگاتے، اور وہ یہ کرتے رہے۔ اور حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے حکم فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، اگر منافقین تجھ سے اسے اتارنے کو کہیں تو اسے ہرگز نہ اتارنا۔ تو حضرت عثمان کو کیا پتا تھا کہ یہ جو ہے قمیص خلافت ہوگی؟ وہ تو جب یہ معاملہ ہوا تو پھر ان کو سمجھ آئی۔ حضرت عثمان نے کہا میں ہرگز نہیں اتاروں گا، اس خلافت کو میں نہیں دوں گا، کیونکہ میں اللہ کے رسول نے مجھے حکم کیا تھا۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو ان سے اتارنے کا مطالبہ کر رہے تھے وہ کون تھے؟ وہ منافقین تھے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ بہرحال عام مسلمین بھی وہاں ظاہر ہے انہی علاقوں میں تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے بالآخر مدینہ پہنچ کر حضرت، یہ بہت طویل قصہ ہے، میں آپ کو بالکل سنا رہا ہوں مختصر ترین کر کے، کہ انہوں نے آ کر حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے اور بالآخر حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی بار بار آتے تھے حضرت عثمان کے پاس اور باقی کبار صحابہ بھی کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان سے قتال کریں، ہم ان کو 2-2.5 ہزار افراد ہیں، ہم ان کو مار کے بھگا دیں گے، ایسی کے بات۔ بہرحال مسلمانوں کی آرمی سے بہت بڑی تھی اس سے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا کہ میں اس امت میں وہ پہلا شخص ہوں جس کی وجہ سے مسلمانوں میں آپس میں تلوار چلے، یہ نہیں ہوگا، یہ ذمہ میں نہیں لوں گا کہ جی اس امت میں تلوار کس نے چلوائی سب سے پہلے؟ عثمان، یہ ذمہ دار میں نہیں لوں گا۔ دیکھیں آج ذرا دیکھیے شام میں کیا ہو رہا ہے، اپنی ایک حقیر گھٹیا چھوٹا سا وہ صوبہ بھی نہیں ہے پورا اس بادشاہی کے مقابلے میں، اس کو برقرار رکھنے کے لیے لاکھوں افراد مار ڈالے گئے، اور ادھر وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو اللہ کے رسول کی تائید حاصل ہے، اس کو پتہ ہے میں صحیح ہوں، حق پہ ہوں، ٹھیک ہے۔ عشرہ مبشرہ ہے رضی اللہ عنہ، ہائیسٹ، اس امت کا ہائیسٹ لیول کے شخص ہیں، 2 دفعہ رسول کے داماد ہیں، جو اس پوری امت میں، جو پوری تاریخ میں کہتے ہیں کوئی شخص نہیں ہوا کہ انبیاء کی 2 دفعہ اس کو دامادی ملی ہو، ٹھیک ہے۔ فضائل کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی شخص گنا نہیں سکتا ان کے فضائل پورے طرح ہر لحاظ سے۔ اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میری خاطر ایک خون کا قطرہ نہیں میں گرنے دوں گا، اس حد تک وہ جو ہے عادل ہے اور تواضع ہے، اور اس کے اندر ہے اللہ سے خوف ہے اس قدر۔ آپ دیکھیں ایک گھٹیا سا تو کتنا ملک ہے، شام ملک، جس پورے کے پورے ملک کو بالکل برباد کر دیا گیا، اور لاکھوں افراد مار ڈالنے، اور لاکھوں ملینز جو ہیں وہ بیچارے بے گھر ہو گئے، ٹھیک۔ اور وہ اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں خون نہیں بہنے دوں گا، ایک قطرہ نہیں گرے گا۔ انہوں نے فرمایا میں، میری وجہ سے ایک قطرہ نہیں گرے گا، میں پہلا شخص نہیں ہوں گا جو امت میں تلوار چلوائے۔ نہیں دی، اجازت نہیں دی۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ پہرا دیتے تھے ان کے گھر کا، اور لیکن بہرحال وہ بلوائی جو تھے بالآخر وہ پیچھے سے گھس آئے، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو
قتل کر دیا. یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، اور حضرت عثمان نے ان کو کہا کہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر دوبارہ امت میں یہ تلوار رکھی نہیں جائے گی. ایک دفعہ یہ تلوار نکل آئی آپس میں تو پھر یہ دوبارہ نہیں رکھی جائے گی. اس سے پہلے مسلمانوں کے آپس میں قتال نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کے قتل میں یہ فرق ہے. حضرت عمر کا قتل کرنے والا فرد واحد تھا، حضرت عثمان کا قتل پورے گروہ نے کیا. حضرت عمر کا قتل کرنے والا، شہید کرنے والا مجوسی تھا، ابو لولو فیروز. حضرت عمر نے فرمایا وفات سے پہلے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ ایسے شخص نے قتل کیا جس نے کبھی اللہ کے حضور سجدہ نہیں کیا تھا. لیکن حضرت عثمان کو جنہوں نے کیا وہ بڑے کلمہ گو تھے، ہے نا. تو یہ 2-3 اہم فرق ہیں حضرت عمر اور حضرت عثمان کے قتل میں. اور تھے وہ باغی اور غلط لوگ تھے، اور ان کا مطالبہ درست نہیں تھا. اور اس سے آگے انشاءاللہ ہم جنگ جمل اور پھر باقی جو فتنے اور قصہ پڑھیں گے سارا انشاءاللہ. تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ یاد رکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی اللہ کے رسول نے کی تھی. یہ حدیث میں آتا ہے کہ احد پہاڑ پر ایک دن تشریف فرما تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر و عثمان. تو پہاڑ کانپا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے احد، تیرے اوپر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار بیٹھے ہیں. تو بالکل اسی طرح ہی ہوا ہے، اسی ترتیب سے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. دین کی سمجھ ضروری ہے، کیونکہ اسی کا آخر میں جا کے ہم نے جو پچھلی دفعہ پڑھا تھا، امتحان اس کے حساب سے دینا ہے، کتاب اللہ اور حدیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اعتبار سے. تو ہر حالات میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت اللہ کا حکم یہ ہے. نہیں پتہ تو معلوم کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سیکھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.